نفرت کی بنیاد پہ سیاست ہوئی، جو انتشار کی بنیاد پہ سیاست ہوئی، ان چیزوں سے اپنی یوتھ کو کس طرح باہر نکالنا ہے، کس طرح ان کو انشور کرنا ہے کہ وہ ایک اپنی مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف آئیں. جن قوموں میں، جن ملکوں میں میدان، کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں، وہاں پہ ہسپتال ویران ہوتے ہیں. کھیلوں سے بچوں کی ذہنی بھی اور ان کی جسمانی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز آتی ہیں، ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے. ایک بالکل ہولسٹک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بچوں کی ہوتی ہے جب وہ کھیلوں کے میدان میں اترتے ہیں. تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ویسے تو پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام 2013 سے چل رہا ہے، جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو تب یہ پروگرام شروع کیا گیا، اور میڈم مریم نے اس کو ویسے کنسیو کیا تھا، وہ اس کی پہلی چیئر پرسن بھی تھیں، اور ہم نے مختلف پروگرامز اس میں شروع کیے تھے، جس میں اسکالرشپس تھیں، لیپ ٹاپس تھے، قرض حسنہ تھی، بزنس لونز تھے، انٹرنشپس دی جاتی تھی. اور جب 2018 میں کچھ پروگرامز بند ہو گئے، کچھ نئے شروع ہوئے، مگر مجھے خوشی ہے یہ کہنے میں کہ یوتھ کے لیے کسی حد تک یہ سلسلہ جاری رہا. پچھلے 1 سال میں ہم نے ہاکی اور والی بال میں ہزاروں بچوں نے ٹرائلز میں حصہ لیا پورے پاکستان میں. ان کی اب لیگ سٹیجز شروع کی جا رہی ہیں، اور آنے والے 2 ہفتوں میں پورے پاکستان میں پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، AJK، GB، اسلام آباد یہ ٹرائلز کنڈکٹ کیے جائیں گے. ان کا کیلنڈر بھی آپ سے ہم شیئر کر دیں گے، اور جیسے یہ مکمل ہوں گے تو عید کے بعد انشاءاللہ ہم پروونشل لیگز سٹارٹ کریں گے. پروونشل لیگز میں جو ٹیمز آگے آئیں گی ان کا جولائی اینڈ پہ اسلام آباد میں ایک نیشنل کرایا جائے گا. اور جب پروونشل لیگز ہیں ان ساروں کے لیے ہم نے انعامات رکھے ہیں تاکہ ہمارے بچے دیکھیں، جو سپورٹس مین ہیں، سپورٹس ویمن ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی جو اوور آل ان کی جو ایک اکنامک ویل بینگ ہے اس کا خیال رکھا جائے. انفارچونیٹلی پچھلے سالوں میں، پچھلی حکومت میں ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کیے گئے. وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دوبارہ ان کو بحال کیا. اس سال جب بجٹ نیا آئے گا تو امید کرتے ہیں کہ تمام سپورٹس مین، سپورٹس ویمن واپس جو ہیں ان کی نوکریاں، جو ہزاروں لوگوں کی نوکریاں ایک انہوں نے لیٹر سے ان کو بے روزگار کر دیا، ان کو کوشش کریں گے کہ واپس سسٹم میں لایا جائے. اور اسی طرح بچوں کی انکریجمنٹ کے لیے اس پروگرام میں بھی ہم نے پروونشل لیگ کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم بڑے سے بڑا انعام رکھیں. ہمارے ساتھ پروونشل گورنمنٹ نے بہت اچھی طرح فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. میں نے گزارش کی تھی اسپورٹس منسٹری کو، وہاب ریاض صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بالکل کھل کے وفاقی حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے. اور صوبائی لیول کے اوپر، کیونکہ اسپورٹس ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے ویسے تو ہم ان کی سپورٹ میں آتے ہیں پروونشل گورنمنٹس کی. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری کوآرڈینیشن ان کے ساتھ چل رہی ہے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم مل کے کام کریں گے اور آئندہ آنے والے سالوں میں ہم بہتر طریقے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی جب مل کے کام کریں گے تو بچوں کے لیے اور کھیلوں کے لیے کوئی اچھی چیز سامنے آئے گی، تاکہ ہمارے یہ بچے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کھیلیں اور ہمارے لیے اور پاکستان کا پرچم بلند کریں. جہاں تک صوبائی لیگز کا تعلق ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم قریباً 2 سے 3 ملین کے درمیان، 20 سے 30 لاکھ کے درمیان اس کا پرائز منی رکھیں گے تمام صوبوں میں. اور اسی طرح جو نیشنلز ہیں اس میں اس سے بھی بہتر انعام رکھا جائے گا تاکہ ان بچوں کو انکریجمنٹ ملے، زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو. اور اب میں اپنی یوتھ سے مخاطب ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. اس کا کیلنڈر ہماری ویب سائٹ پہ، رجسٹریشن ہماری ویب سائٹ پہ PMYP.gov.pk کے اوپر کھلی ہوئی ہے. آپ اس پہ تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے قریبی وینیو پہ جہاں پہ بھی ٹرائل ہو رہا ہے، خاص طور پہ بچیاں وہ ضرور آئیں. آج ہم پہلا ایونٹ
لڑکیوں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. لاہور کالج میں ہم بیٹھے ہیں, یہاں پہ میرے ساتھ میڈم وائس چانسلر بیٹھی ہیں, HEC کی ٹیم بیٹھی ہے, جاوید میمن صاحب بیٹھے ہیں. تو ہم نے جو آغاز کیا ہے وہ بچیوں سے کیا ہے ان ٹرائلز کا, اور لاہور میں پہلے ٹرائلز جو ہیں وہ بچیوں کے شروع کیے جائیں گے. اور میں پورے پاکستان کی بچیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کے آگے آئیں. ہم نے لڑکیوں کے لیے الگ ٹرائلز رکھے ہیں, آپ ہر جگہ پارٹیسپیٹ کریں, اور بچے بھی اسی طرح زیادہ سے زیادہ تعداد میں آگے آئیں. ہمارے ساتھ تمام ایسوسیشنز فیڈریشنز بھی موجود ہوں گی, کوچز موجود ہوں گے جو اسکاؤٹنگ کریں گے, اور یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں نیشنل ٹیم میں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. میں اس کے ساتھ وہاب ریاض صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ چند لفظ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شیزہ میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار یور کوآپریشن. اور دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس انیشیٹو کے لیے, کیونکہ کافی عرصے سے جو اسپورٹس ہے وہ کافی زیادہ اس کا ڈکلائن نظر آ رہا تھا, اور جتنے بھی ہمارے اسپورٹس مین ہیں وہ کافی زیادہ جو اس چیز سے پریشان تھے, کیونکہ اسپورٹس کا بہت زیادہ فقدان تھا. اور آئی تھنک ایسا انیشیٹو لینا جس میں آپ لوگ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ آپ لوگ پوری جتنی بھی اپنے پروونسز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہی ہیں, اور اس سلسلے میں آپ کی ہماری ملاقات ہوئی اور اس میں آپ بہت زیادہ کوآپریٹو تھی. اور آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم ایور, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ فیڈرل نے یہ اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں جس کی ہم 20 سے 30 ملین پیسوں کی بات کر رہے ہیں, ملینز کی, کہ جی وہ انعامات دیے جائیں گے. تو آئی تھنک اٹ از اے گریٹ انیشیٹو جی. اور بالکل اس سے بھی خوش آئند بات یہ ہے کہ جی ہم لوگ جو اپنی وومنز ہیں ان کو امپاور کر رہے ہیں. آئی تھنک بچیوں کے لیے بہت کم سوچا جاتا ہے اس ملک میں وین اٹ کمز ٹو اسپورٹس, اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو عورت ہے وہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, یا ایک بچی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک, کبھی کسی کی بہن, کبھی کسی کی بیٹی, کبھی کسی کی ماں, اور کبھی کسی کی بیوی. سو آئی تھنک اٹس اے موسٹ آئی تھنک دا موسٹ بیوٹیفل کریچر آن ارتھ. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اسپیسیفکلی آپ لوگوں کا کہ جی ان لوگوں کے لیے یہ انیشیٹو لینا, تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. اور ایز اے پنجاب ہم لوگ کے پنجاب اسپورٹس بورڈ ہیں, پنجاب ہمارا فیڈرل ہے, سو دس از آلسو ویری گڈ کہ میڈم کے جو پلانز ہیں آگے فردر کہ جس میں ایوری تھنگ ول بی ٹیک کیئر بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, جس میں یہ بڑے کمپٹیشنس کرائیں گے جس میں صوبے انوالو ہوں گے, تاکہ وہ جو ایک بز کریٹ ہوتی ہے, جو ایک وہ ایکسائٹمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کریٹ ہوتی ہے, وہ ہونا شروع ہو جائے گی. کہ جب فیڈرل کے لیے اور اپنے کیا کہتے ہیں صوبوں کے لیے سارے لڑیں گے اور اس طرح کی اسپورٹس آگے آئیں گی, تو ہم میڈم آپ کے ساتھ ہیں. اور وی ہیڈ اے ویری گڈ ڈسکشن, اور انشاءاللہ جدھر جدھر ہماری سپورٹ چاہیے ہوگی ادھر ہم آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کریں گے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگ مل کے کام کرتے ہیں کسی چیز کی بہتری کے لیے, تو چیزوں کو بہتر ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو انشاءاللہ سون جی, آج یہ ہم نے پہلا انیشیٹو فٹ بال سے لیا, اسی طریقے سے باقی جتنی بھی اسپورٹس ہیں ان کا انیشیٹو ہم لے رہے ہیں, اس کے اوپر ہمارا پلان چل رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو فردر آنے والے فیوچر میں نظر آئیں گی. تھینک یو سو مچ میڈم, اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی سوری, آئی ہیو ٹو گو, آئی ہیو اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ ایٹ CM ہاؤس, سو اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑے گا. میڈم پلیز, تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار جوائننگ تھینک یو ویری مچ. ہاکی اور والی بال ہو گیا, دیکھیں ہاکی اور فٹ بال ہو گئی ہے, اور اس کے بعد ہاکی اور والی بال ہو گئی ہے, اب فٹ بال ہے. سو آہستہ آہستہ آپ کو ہر ایک چیز کو کیٹر کرنا ہے. ہم لوگوں نے جس طرح کا کہ پچھلے کچھ عرصے میں اسپورٹس نہیں ہوئی, تو آپ 1 by 1 چیزوں کو جو ہے وہ کیٹر کریں گے. اگر آپ ساری چیزوں کے اوپر جانا شروع کر دیں گے تو آئی تھنک وہ بہتر نہیں ہوگا. سو یو چوز ون ایٹ اے ٹائم, اور اس کے بعد انشاءاللہ چیزوں کو ہم فردر اور فیوچر میں. آپ کی جو پاکستان فیڈرل فٹ بال فیڈریشن ہے اس کو اس کے فیفا مسائل ہیں, آپ کی جو فٹ بال گیم ہے وہ کمپنیوری ایشوز کی وجہ سے, پنجاب کی ایسوسیشن کی بھی یہی ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کریں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل گیم ہے. اگرچہ یہ آپ کا پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, لیکن اٹس اے گڈ اسٹنٹ کہ آپ یوتھ کو لے کے آ رہے ہیں, لیکن ایسوسیشن کے تنازعات کو بھی. دیکھیے بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, دے ول بی ٹاکنگ ٹو فیفا انشاءاللہ, اور چیزیں جو میں نے کہا بہتر ہوں گی, ایک دم سے نہیں ہوتی, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میم. تھینک یو. معاون خصوصی شیزہ فاطمہ اور نگراں وزیر کھیل پنجاب. کہ ہاکی ہم نے سب سے پہلے شروع کی تھی کیونکہ وہ نیشنل گیم تھی. پورے پاکستان میں ہاکی کے ٹرائلز کنڈکٹ ہوئے جس میں ہزاروں بچوں نے حصہ لیا, اور اسی طرح جو والی بال ہے اس کا بھی ایسے ہی ہوا. آگے انشاءاللہ کرکٹ بھی ہے, ریسلنگ اور ویٹ لفٹنگ ہو چکی ہے, اس کے نیشنل سے بلکہ جو بچے جیتے انہوں نے ہمارے لیے انٹرنیشنلی میڈلز لیے ہیں.
اسی طرح ایتھلیٹکس میں جاوید صاحب آپ کو بتائیں گے، شجر عباس صاحب نکلے اور انہوں نے میڈل لیا انٹرنیشنل لیول پہ. تو ہم ساری سپورٹس کو باری باری ضرور کیٹر کریں گے. جہاں تک این سی کا اور فیڈریشن کا معاملہ ہے، یہ تمام سپورٹس کا تھوڑا سا ایک چیلنج رہا ہے، مگر ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس کو سب کو ساتھ لے کے چلیں جو اس وقت باڈیز ہیں. رانا صاحب آئے ہیں، رانا صاحب چند باتیں کریں گے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو ویژن ہے وہ ہمیشہ یوتھ کو پلیٹ فارم مہیا کرنے کا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، سپورٹس ہے، کلچر ہے، کسی بھی چیز کو اٹھا لیں. کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جب تک کہ آپ تمام جو فیلڈز ہیں ان کے اندر یکساں مواقع فراہم نہ کریں. اور یہی وہ ویژن ہے جس کی بنیاد پر پاکستان میں پہلی دفعہ جو یوتھ پالیسی آئی، وہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو پنجاب کی یوتھ پالیسی بنی. اور جو پرنسپلز آف پالیسیز تھے اس کے اندر جہاں پر تھا کہ لیپ ٹاپس دینے ہیں تاکہ تعلیم کو ہم زیادہ سے زیادہ، جہاں پر ہم نے اسکالرشپس دینے ہیں، جو انڈومنٹ فنڈز دینے ہیں، وہاں پر تھا کہ سپورٹس کو اور یوتھ ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو پورے پنجاب کے اندر جمنیزیمز جو ہیں، سپورٹس کمپلیکسز، مطلب ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژنل لیول سے ڈسٹرکٹ لیولز تک آئے. بدقسمتی سے پچھلے 4 سال میں اس کو سنبھالا نہیں گیا. پچھلے 4 سال جو ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا اور یوتھ کا نعرہ لگانے والے یوتھ کا حق ہی مارتے رہے. اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں محترمہ شازہ خواجہ صاحبہ کو کہ انہوں نے مختصر وقت کے اندر جو ہے ایچ ای سی کے ساتھ مل کے، باقی اداروں کے ساتھ مل کے یوتھ کے اوپر جو کام کیا ہے اور پرائم منسٹر کے ویژن کو جس طرح وفاق میں لے کے چلے ہیں. یہ ٹائم تو بہت تھوڑا تھا لیکن اس کے اندر عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسیس سٹارٹ ہونے لگا ہے. لیپ ٹاپس دوبارہ بچوں کو ملنے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ٹیلنٹ ہے، چاہے وہ فٹ بال میں ہے، ہاکی میں ہے، والی بال میں ہے، باسکٹ بال میں ہے، آپ کسی کا بھی نام لیں، اس کے ٹرائل شروع ہو چکے ہوئے ہیں. اور اتنا زبردست قسم کا جو ہے ہمیں اس کے اندر رسپانس آ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ان ٹرائلز میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں. اور جو لیگ ہوگی اس کے بعد اس میں سے جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی وفاق کے اندر تاریخی بجٹ رکھا گیا اور اس کے اندر جو شازہ صاحبہ ہیں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پرسو کیا اس چیز کو. اور پرائم منسٹر کا جو شوق ہے، کل سپورٹس کمپلیکس کا لاہور میں افتتاح کرنے گئے تھے، وہاں پہ جس طرح انہوں نے انٹرسٹ لیا، جس طرح انہوں نے وہاں پہ جو مختلف سپورٹس ہیں ان میں خود حصہ لیا، تو یہ دل سے پی ایم ایل این اور اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے مل کر یوتھ ایکٹیویٹیز کو، یوتھ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا، اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آنا، اور سب سے اہم بات کہ یہ جو ٹیلنٹ سامنے آئے گا اس کو پھر سنبھالنا. یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈیفرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، اس میں سے پاکستان کا مستقبل نکل کر آئے گا. جس طرح یوتھ فیسٹیول کے اندر سے ہاکی کی ویمن ٹیم نکلی، کبڈی کی نکلی، یو نیم اٹ، اسی طرح یہ آپ کو اب نظر آئے گا کہ آئندہ کے چیمپئنز، یوتھ چیمپئنز شازہ خواجہ صاحبہ کی سربراہی میں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی گائیڈنس میں آپ کو پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے نظر آئیں گے. بہت شکریہ. اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ جو پچھلی حکومت کے دور میں نئی نسل کی جو ذہن سازی کی گئی ہے منفی، اب کھیلوں کی طرف تو آپ راغب کریں لیکن ان کے ذہن کو دوبارہ مثبت کرنے کے لیے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کوئی آپ پروگرام شروع کر رہے ہیں ان کی جو ذہن سازی کی گئی اس کے خلاف کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو برائی کا منبع ہوتا ہے نا اس کو درست کیا جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہے عمران خان درست ہو جائے، باقی سارے خود درست ہو جائیں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک چیز کو مد نظر ضرور رکھیے گا کہ جتنی پولوشن پھیلائی گئی پچھلے 14 سال کے اندر، جن نوجوانوں کو پڑھنا تھا،
جن نوجوانوں کو پرفارم کرنا تھا ان کو ایک سراب کے پیچھے لگا کے نہ صرف ان کا رستہ کھوٹا کیا گیا بلکہ اس ملک کا رستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی سنبھالنا ہے, ہم نے ہماری ذمہ داری ہے, ان کو سنبھالیں گے بھی, راستہ بھی دکھائیں گے اور پاکستان کو خوشحال کریں گے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے, میرا بچہ ان سب کا بچہ کھیلوں میں کیوں آئے؟ آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے کسی بچے کو ہاکی پکڑتا تھا, وہ بینک میں چلا جاتا تھا, کسٹم میں چلا جاتا تھا, ان کا مستقل اسکل ہوتا. تو اب کے اوپر آئے گا کیونکہ 7 سال آپ لوگوں کو بھی ہوگا ڈپارٹمنٹ میں ابھی کھیلے باہر نہیں. رانا صاحب میرا آپ کو کوشچن ہے, شاید آپ مجھے پہچان لیں, بڑی اچھی طرح انڈومنٹ فنڈ کی بات کی تھی آج سے 10 سال پہلے جب آپ پنجاب میں جواب دیتی ہوں. اس کا کچھ نہیں بنا, آج بھی بچوں کو وظیفے نہیں مل رہے ہیں, اس بارے میں دونوں آپ جواب دیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے, ڈپارٹمنٹ سپورٹس بڑی بہت ہی میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب خود حالانکہ اسپورٹس مین تھے لیکن انہوں نے ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کر کے ایک اپنے سائن سے لاکھوں اسپورٹس مین اور اسپورٹس ویمن کو بے روزگار کیا. وزیر اعظم صاحب نے اس کا آ کے نوٹیفیکیشن ضرور کیا لیکن اس میں ابھی تک وہ اس لیے کچھ ڈپارٹمنٹس نے بحال کر دیا ہے لیکن کیونکہ بجٹس بن چکے ہوئے تھے پچھلے سال کے, تو اس وجہ سے تمام ڈپارٹمنٹس ان کو پوری طرح بحال نہیں کر سکے. اس سال کے بجٹ میں انشاءاللہ تمام ڈپارٹمنٹس کو باقاعدہ صوبائی لیول پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی مطلب ہم کوشش کریں گے اور ہم انشور کریں گے کہ وہ ان بجٹس کے اندر اپنے جو اسپورٹس مین اسپورٹس ویمن ہیں ان کو ہائر کرنے کے لیے, ان کے روزگار کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا جو نظام تھا یہ انشاءاللہ واپس بحال ہوگا. آپ نے بالکل درست فرمایا, اسپورٹس مین اسپورٹس ویمن کے چولہے بھی کسی نے جلانے ہیں اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ان کی, جب تک ہم ان کی معاشی حالات بہتر نہیں کریں گے تب تک یہ بچے بچیاں پرفارم نہیں کر پائیں گے. اور رانا صاحب کو دینے سے پہلے میں ایک بات اور کروں گی کہ پرائم منسٹرز اسپیشل انیشیٹیوز کے تحت اس دفعہ بجٹ میں 80 ارب روپے رکھے گئے ہیں جو صرف یوتھ کے لیے ہیں. ان 80 ارب سے انڈاؤمنٹ کی بات ہوئی تو انشاءاللہ اس سال اسپورٹس انڈاؤمنٹ بھی بنے گا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ جو ہمارے ریٹائرڈ اسپورٹس مین ہیں اسپورٹس ویمن ہیں ان کے لیے بھی اس انڈاؤمنٹ سے ان کی بھی مدد کی جائے گی اور آنے والی نسلوں کی جو ٹریننگز ہیں ہمارے, اور خالی اسپورٹس مین اسپورٹس وومن کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے, کوچز کی کمی ہے, ٹرینرز کی کمی ہے, مینجمنٹ اسپورٹس مینجمنٹ کی کمی ہے, تو اس ساری کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. اسی طرح اس کے لیے 5 ارب روپے وزیر اعظم صاحب نے خود کہہ کے رکھوائے ہیں. ایجوکیشن میں بھی پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ رانا صاحب نے ان کے بانیوں میں سے ہیں, 4.5 لاکھ بچہ اس سے آج تک اسکالرشپ لے چکا ہے. اسی طرز پہ فیڈرل میں بھی شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ ایک فنڈ بنایا جائے گا تاکہ ہر طرح کی اسکالرشپ جس میں اسپورٹس اسکالرشپس بھی شامل ہوں گی وہ کی جائیں. تو مختلف چیزوں کے لیے 80 ارب روپیہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل انیشیٹیوز, یہ اس کے علاوہ ہیں جو HEC میں یونیورسٹیز بننی ہیں, کالجز بننے ہیں, ہیلتھ ہونا ہے, اس کے علاوہ یہ 80 ارب کے اسپیشل انیشیٹیوز ہیں. رانا صاحب جواب دیں. پہلے اسی پہ ذرا میں بتا دوں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جو پاکستان کا مستقبل تھا, جن کو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لگ کے اور میرٹ کی بنیاد پر وہ جاتے تھے, کسی نے چھابڑی لگائی, کسی نے رکشہ چلایا, کسی نے اللہ معاف کرے ویلڈنگ کی دکان پہ بیٹھا, تو پاکستان کا سپورٹس کا مستقبل بھی پچھلے 4 سال میں تباہ کیا گیا. ہم نے اللہ کے فضل سے جو بات ہوئی نا, پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ان کا ویژن ہے سپورٹس انڈومنٹ فنڈ, جس طرح منسٹر صاحبہ نے ایکسپلین کیا, پنجاب حکومت اور باقی حکومتوں کے ساتھ بھی یہ رابطہ کیا گیا ہے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ صوبائی بجٹس کے اندر بھی اور خاص طور پر پنجاب کے بجٹ کے اندر بھی وہ سپورٹس انڈومنٹ فنڈ جو ہم 2017 میں قائم کرنے جا رہے تھے, اور اس کے اوپر جو ہے ٹائم جو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا اور ساری چیزیں اور کیا کیا پابندیاں لگیں, تو ہمیں بڑی امید ہے کہ جہاں پر وفاق نے اتنی خطیر رقم رکھی ہے, پنجاب کے بجٹ میں بھی سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کے لیے 2 ارب تک جو ہے وہ مختص کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو کھلاڑی تھے ان پہ دن بدن مسلسل کے کرپشن کے کیسز سامنے آ
آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پہ پابندی جو ہے یا ان کی بات پہ پابندی جو ہے وہ لگنی چاہیے یا ان کو نہل اس کو پولیٹیکل نہ کریں. میرا خیال ہے کہ آج ہم ایک اتنے نوبل کاز کو لے کے بیٹھے ہیں, اس کا صرف ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ جس پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے اور جہاں پر ثابت ہوتی ہے اس کو تو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے, لیکن جس کا ثابت ہو جائے کہ اس ملک میں انتشار پھیلانے والا, اس ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کرنے والا, اس ملک کے اداروں کو پوری دنیا میں بدنام کرنے والا, اس کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جانا چاہیے, کیونکہ پھر اس ملک پر حملہ کرنے والے تخریب کار پہ اور سیاست کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. نا اہلی کا فیصلہ جو ہے نا وہ حالات اور واقعات کریں گے, یہ ہم نہیں کریں گے. سیاسی بندہ کبھی کسی کو نا اہل کرنے کی حمایت نہیں کرے گا, میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں. آپ کے ایک مہمان ہیں جسٹس جاوید اقبال, سبجیکٹ پہ اگر رہیں فٹ بال کے, میرا خیال ہے ابراہیم بھائی اس کی ایک علیحدہ کر لیں, علیحدہ کر لیں. پازیٹیوٹی کے لیے یہ پروگرام ہے, انہی چیزوں میں دوبارہ گھس جائیں گے. جی جانے چاہیے. رانا صاحب نے کل اتنے بڑے اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کرایا ہے, شہباز صاحب نے وہاں پہ آپ کو ہر اسپورٹ کھیل کے دکھائی ہے اتنی اچھے طریقے سے. تو ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ جگہ جگہ پہ اسپورٹس کمپلیکس بنے. ہم نے پچھلے سال پی ایس ڈی پی میں پورے پاکستان میں 250 اسپورٹس کمپلیکس کا بجٹ رکھا تھا, جس میں صوبے نے اپنا حصہ ڈالنا تھا. ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے. گراؤنڈز بھی بنائے گئے, جہاں آپ قذافی اسٹیڈیم دیکھ لیں, آپ نارووال کا اسٹیڈیم دیکھ لیں, آپ سبزہ زار کا اسٹیڈیم دیکھ لیں, آپ سیالکوٹ میں گراؤنڈ دیکھ لیں, ساؤتھ پنجاب میں دیکھ لیں. میں آ رہی ہوں, ابھی سن لیں بات تو سن لیں. آج میری بہاولپور میں آپ دیکھ لیں, آج میری بہاولپور کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کل پرسوں بھی رابطہ ہوا ہے. بہاولپور ڈویژن کی بھی اسی طرح سے میٹنگز چل رہی ہیں. انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کے لیے جتنا شہباز صاحب نے بجٹ رکھا تھا, پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ساؤتھ پنجاب میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی. تو اسکول لیول پہ صوبائی معاملہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے, اس کو بھی آگے بڑھائیں گے. رانا صاحب آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اسکول لیول پہ کیا ہوگا. اس کا جواب دیں. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب کے اندر 2018 تک شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا کام ہی یہ تھا کہ پورے صوبے کے اندر گراؤنڈز کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور وہ گراؤنڈز جو ہیں ان کو صرف رکھا ہی جو ہے کھیلوں کے لیے جائے. پنجاب کے اندر ہم نے 8900 گراؤنڈز جو ہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان پہ کام شروع کر دیا تھا. اللہ کے فضل سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سپورٹس کمپلیکس بنا تھا, پھر ڈسٹرکٹ سے بڑی سٹیز تک جا رہا تھا. پورے پنجاب کے اندر 6 جم خاناز بن رہے تھے مزید, جو عوام کے لیے بن رہے تھے. تو آپ جو ہم سے سوال کرتے ہیں, مجھے پچھلے 4 سال میں معذرت کے ساتھ کوئی اس طرح کا سوال ان لوگوں سے نہیں پوچھا گیا کہ یہ جو گراؤنڈز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ان کے فنڈز آئے, ادھر کام شروع ہوا, کس نے اس پہ اوپر پوچھا. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں سیاست کی, ہم بات کرتے ہیں معیشت کی. قومیں ترقی کرتی ہیں اپنے بچوں کو پلیٹ فارم دینے سے. بار بار کہوں گا, چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہے, چاہے وہ سپورٹس کی فیلڈ ہے, چاہے وہ کلچر. آپ نے اپنے بچوں کو اتنا بڑا یوتھ بلج ہے, ان کو ہر جگہ پر ہر فیلڈ میں پازیٹیولی انگیج کرنا ہے. صرف لاہور کے اندر 17 سپورٹس کمپلیکس بن رہے تھے, ایک ایل ڈی اے کا بنا, ختم ہو گئی بات. 80% پہ کوئی روک دیا گیا, کوئی 70% پہ روک دیا گیا. 4 سال بعد کیا ہاں, اور اتنا بڑا کام کرنے پہ نارووال کے اندر بجائے کہ ان کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جاتا ہے, احسن اقبال صاحب کو نیب میں بھیج دیا گیا. تو شرم نہیں آئی ان لوگوں کو کہ یہ قوم کا مستقبل تھا جس کو کیٹر کرنے کی بات ہو رہی تھی. لاہور کے جو 17 سپورٹس کمپلیکس روکے, پنجاب کے اندر جو 9000 سپورٹس کی گراؤنڈز تھی ان کو روکا. کوئی ایک کام بتا دیں جو پچھلے 4 سال میں کسی بھی فیلڈ میں ہوا ہو اور خاص طور پہ سپورٹس کے اندر ہوا ہو.
تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کو بڑی پلاننگ سے تباہ کرنے آئے تھے. انہوں نے ہر ادارے کو تباہ کیا. اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے بھی سنبھالا تھا, اب بھی سنبھالیں گے, اور پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے پاکستان کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لائیں گے. جاننا چاہیں گے کہ اب تک کے جو جتنے بھی آپ کے پروجیکٹ تھے, اب خواتین کے کالج میں بیٹھے ہیں, تو کیا رسپانس رہا, کتنی فگر آپ دے سکتے ہیں کہ خواتین نے جو ہماری جو بہنیں ہیں انہیں اس کو آن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ٹیلنٹ ہنٹ کا بھی پرائم منسٹر کی طرف سے جو انیشیٹو دیا گیا تھا لاہور کالج کو دیا گیا تھا, اور پورے پنجاب سے تھاؤزنڈس, جیسے میڈم شہزہ نے کہا, تبھی تھاؤزنڈس کی تعداد میں بچیوں نے ہاکی میں حصہ لیا. اور کرنٹلی تقریباً 500 کے قریب بچیاں جو ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی پورے پنجاب سے کی ہیں, جن کی انٹر ریجنل جو کمپٹیشن ہونا ہے, آپ جولائی کے سیکنڈ ویک میں دیکھیں گے کہ لاہور میں فلڈ لائٹس میں ان کے کمپٹیشن ہوں گے. تو اس سے بہت بڑی ان بچوں کو کیچ ملا. دوسری بات, ٹیلنٹ اینڈ یوتھ ہاکی کا جو پریویس ڈرائیو تھی, اس کے تحت ہی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسپورٹس بورڈ پنجاب کرا رہا ہے پنک گیمز. جو پنک گیمز ہو رہی ہیں اس میں ریسنٹلی جو ونر رنر ٹیمز آ رہی ہیں, یا ان کی پرفارمنسز آپ تھرو لائیو براڈ کاسٹنگ کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں. تو جو ٹیلنٹ اس وقت آئیڈینٹیفائی ہوا تھا جب ان کو ایک اور ملا موقع اپنے جوہر دکھانے کا, تو ماشاءاللہ پنک گیمز میں بھی آپ نے ہاکی کا فائنل ابھی پرسوں بہت جوش و خروش سے ہوا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی نیکسٹ جو ہے آج کرکٹ کا ان کا فائنل ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب ان کو بیس میں کچھ نہ کچھ سپورٹ مل رہی ہے, ان کو موٹیویشن مل رہی ہے, تو بچے بچیاں اپنا ڈیفینیٹلی پارٹیسپیٹ کریں گے. طوبا سناغا کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لاہور کالج کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کنیٹ کالج ہائر ایجوکیشن کمیشن کی آپ پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں. 34 نیشنل گیمز کے حوالے سے کبھی AGC کی ہسٹری میں اتنے میڈلز نہیں آئے جتنے کرنٹ ایئر میں. تو ظاہری سی بات ہے جب پیچھے سے کچھ نہ کچھ یوتھ کو انگیج کر کے ایک پروگرام دیا گیا, اس پروگرام کے بعد ان کی پرفارمنس الٹیمیٹلی بہتر آ رہی ہیں. موقع ملیں گے تو ہماری یوتھ بہت بہترین اپنی پرفارمنس دینے کے قابلیت رکھتی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی آپ نے اسپورٹس کی بات بڑا اچھا انعام ہے, وفاقی گورنمنٹ کا بھی اور صوبائی خاطر ایک کھلاڑی ہیں جو سیاست میں بھی ہیں, تو اگر آپ جب کرکٹ کا آغاز کریں گے تو کیا ان سے مشورے دیں گے آپ؟ ہمارے پاس اسپورٹس منسٹر بیٹھا ہوا ہے جو وہاب ریاض صاحب, خود کرکٹ پتہ ہے وہاب ریاض صاحب سے میں بڑی شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمیں اس میں بھی اسپورٹس مین کا پرسپیکٹیو دیا ہے اور امپروو کرنے میں ہیلپ کی ہے. تو ہمارے پاس اللہ کے کرم سے بڑے اچھے اچھے کرکٹرز ہیں, ضرور ان کا لیں گے. وہاب ریاض صاحب ہیں, شاہد آفریدی صاحب ہیں, کافی ہیں جو مشورے دینے والے.